بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہو وائس آف انفارمیشن اور میں ہوں نیم شاہ۔ بنی اسرائیل کی ضروریاتی زندگی کا معجزانہ طور پر پورا ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کے مکان اور خوراک کا بندوبست کر دیا اور لباس کا بندوبست اس طرح کیا کہ ان کے کپڑے نیلے اور پرانے نہ ہوتے تھے، بال اور ناخن بھی نہ بڑھتے تھے کہ اس کو کاٹا جائے یا کترانے کی ضرورت پیش آئے، اور جو بچہ اس سفر میں پیدا ہوتا کپڑا بھی ان کے بدن پر ہوتا، اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا کپڑا بھی بڑھتا جاتا، اور رات کے وقت جب ان کو روشنی کی ضرورت محسوس ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے ایک نور کا ستون پیدا فرما دیا جس کی روشنی میں یہ رات کے وقت اپنے کام کاج کرتے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان بنیادی ضروریات کو پورا فرمایا۔ اس طرح پانی کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے خزانہ غیب سے کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا لاٹھی پتھر پر مارو، تو اس سے پھوٹ نکلے 12 چشمے، ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور نہ پھرو زمین میں فساد مچانے والے بن کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی، تفسیر عزیزی میں ہے کہ یہ لاٹھی جنت کے ایک درخت کی لکڑی تھی، لمبائی میں آدمی کے 10 ہاتھ کے برابر تھا۔ اتفاق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی اتنا ہی تھا۔ یہ 2 شاخ تھا، رات کی تاریکی میں اس کی دونوں شاخیں مشالوں کی طرح چمکتی تھی۔ یہ لاٹھی حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، بطریق ہمارے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور ان سے ان کے صاحبزادے مدین کے پاس، اور مدین سے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، اور ان سے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 4 کونوں والا پتھر تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ طور پہاڑ کا پتھر تھا، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ پتھر وہی تھا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑے رکھ کر نہایا کرتے تھے۔ یہ پتھر بحکم خدا آپ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ان باتوں سے بری ثابت کیا، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفاسیر اور کتاب الانبیاء میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیا والے اور بدن کو چھپانے والے تھے، ان کے بدن کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ان کے قوم بنی اسرائیل میں عام طور پر یہ رواج تھا کہ مرد سب کے سامنے ننگے ہو کر نہاتے تھے۔ بعض بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کسی کے سامنے نہیں نہاتے، اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے بدن پر کوئی بیماری ہے یا کوئی اور آفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کے عیبوں سے پاک کر دے۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خلوت میں غسل کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے۔ جب غسل سے پار ہو کر اپنے کپڑا لینا چاہا تو یہ پتھر اللہ کے حکم سے حرکت میں آ گیا اور کپڑا لے کر بھاگنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی اٹھا کر پتھر کے پیچھے بھاگ گیا، اے پتھر میرے کپڑے لا، مگر پتھر چلتا رہا یہیں تک کہ ایک ایسے جگہ جا ٹھہرا جہاں بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا مجمع تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سر سے پاؤں تک بغیر لباس دیکھا تو بہترین صحیح سالم بدن پایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان عیبوں سے پاکی سب کے سامنے ظاہر کر دی۔ پتھر یہاں پہنچ کر ٹھہر گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے اٹھا کر پہن لیے، پھر پتھر کو لاٹھی سے مارنا شروع کر دیا۔ اس پتھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضرب سے 3 یا 4 یا 5 اثر قائم ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مشورے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اٹھا لیا، اور آپ علیہ السلام کا معجزہ اس پتھر پر ظاہر ہوا۔
جب آپ علیہ السلام کو پانی کی ضرورت پڑتی تو آپ علیہ السلام اس پتھر پر لاٹھی مارتے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ آپ علیہ السلام 12 مرتبہ لاٹھی مارتے اور اسی طرح جہاں ضرب پڑتی وہاں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا۔ ابن کثیر میں ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی لاٹھی مارتے وقت پتھر کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا، پھر جس کی طرف جو چشمہ پیدا ہوتا وہ اپنے قبیلے کو بلا کر کہہ دیتا کہ یہ تمہارا چشمہ ہے۔ بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکری کرنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے مکان، لباس، خوراک اور پانی کا خزانہ عیب سے بندوبست کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ دنیا و ماپیاہی سے الگ ہو کر اللہ کے شکر میں ہمتن مشغول ہوتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی تہ دل سے شکر گزار ہوتے کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سالوں سال فرعون کی غلامی سے نجات دی اور ہمارے دشمن کو ہماری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ لیکن جن کی قسمت میں ہمیشہ بدنصیبی لکھی جا چکی ہے وہ قوم لاکھوں نعمتوں کو دیکھ کر ہر احسان پا کر بھی راہ راست پر نہ آئے، اور ان لوگوں نے کچھ عرصے تک امکانوں پر صبر کیا، لیکن جو وقت گزرتا گیا ان کی بے صبری اور شکایت میں اضافہ ہوتا گیا، یہی تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برملا کہہ کر بیٹھے کہ ہم ایک کانے پر صبر نہیں کر سکتے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جب دشت فاران میں پہنچے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ نکالے ہمارے لیے جو اگتا ہے زمین سے، ساگ اور ککڑی اور گوہے اور مسور اور پیاز۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ تم اعلیٰ اور بہترین چیز پر گھٹیا اور ذلیل چیز کو ترجیح دیتے ہو، تو شہر میں چلے جاؤ، یہ چیزیں تمہیں وہاں ملے گی، اور یہ چیزیں کوئی خاص نہیں جن کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں۔ یہ ہماری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیریز پر 8ویں ویڈیو تھی۔ اگر آپ دوستوں نے وہ 7 ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ان ویڈیو کا لنک میں ان ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہ ضرور دیکھیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کے ایک لائک اور ایک سبسکرائبر سے کچھ نہیں جائے گا مگر ہمارا بہت حوصلہ بڑھے اور ہم اور بھی محنت سے کام کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں ایک دوسرے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔